کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اس کے نامہ اعمال میں، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب۔ بولے ہائے خرابی، کیا میرے بچہ ہوگا اور میں بوڑھی ہوں، اور یہ ہیں میرے شوہر بوڑھے، بے شک یہ تو اچنبھے یعنی تعجب کی بات ہے۔ قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد۔ فرشتے بولے کہ اللہ کے کام کا اچنبا یعنی تعجب کرتی ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر اے اس گھر والو، بے شک وہی ہے سب خوبیوں والا، عزت والا۔ فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط۔ پھر جب ابراہیم کا خوف زائل یعنی دور ہوا اور اسے خوشخبری ملی، ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ بے شک ابراہیم تحمل والا، بہت آہیں کرنے والا، رجوع لانے والا ہے۔ یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ۔ اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑ، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا، اور بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے کہ پھیرا نہ جائے گا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ۔ اور جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے، اسے ان کا غم ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا، اور بولا یہ بڑی سختی کا دن ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ اور اس کے پاس اس کی قوم دوڑتی آئی، اور انہیں آگے ہی سے برے کاموں کی عادت پڑی تھی۔ کہا اے قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے ستھری ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو
کیا تم میں ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. بولے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، اور تم ضرور جانتے ہو جو ہماری خواہش ہے. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. بولا اے کاش مجھے تمہارے مقابل زور ہوتا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فرشتے بولے اے لوط ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے، تو اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جاؤ اور تم میں کوئی پیٹ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تمہاری عورت کے، اسے بھی وہیں پہنچنا ہے جو انہیں پہنچے گا، بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے اور اپنے عذاب سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ مقامات جو آپ سورہ ہود کے سن رہے ہیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، تفسیر سیاۃ الجنان کا جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ مطالعہ کریں، اور وہ کام اور وہ طریقے جن کی بنیاد پر، جن کی بنا پر پہلی قوموں پر عذاب اترے ہیں، تو وہ کام اگر ہم کریں گے تو ہمارے لیے بھی کوئی اچھا یا کوئی برکت والا معاملہ یہ نہیں ہوگا. اللہ کریم ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے بڑھتے ہیں اور موضوع اور عنوان کی طرف آتے ہیں. آج کے پروگرام کا جو موضوع اور عنوان ہم نے رکھا ہے وہ ہے صدیق اکبر اور ہم. ذکر صدیق اکبر بھی ہو رہا ہے، اور ہم نے الحمدللہ آج اس عنوان کو لینے کی نیت اور تہیہ اور ارادہ کیا ہے کہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار، آپ کے مبارک اوصاف اور آپ کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، وہ اچھی اور خوبصورت عادتیں جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر تھیں، کیا وہ ہم غلامان صدیق اکبر کے اندر پائی جا رہی ہیں؟ دونوں طرح سے آج پروگرام کے اندر بات ہوگی. انشاءاللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کا بھی بیان رہے گا، آپ کے خوبصورت کردار کا بھی بیان رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا جائزہ اور محاسبہ بھی کرتے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں برے خاتمے سے بچائے، برے کردار سے بچائے، بری اور بد خصلتوں سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان نصیب فرمائے. بندے کو اگر کسی سے محبت ہونی چاہیے تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یہ عنوان تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالی کی وجہ سے، اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی سے محبت ہے تو اس محبت کا جو ایک ڈومینیٹڈ تقاضا ہے، جو بڑا اہم تقاضا ہے، جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کی روشنی میں دیکھنے والا ہے، آج ہم انشاءاللہ اس پر بھی اولن بات کریں گے، اور پھر مزید بھی انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. آئیے بھی آپ کو کلام سناتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا بإجابته تو محمد ہے آپ
نام سے اپنی عز و بقا طوفان میں جب یہ نام لیا پھر ڈوبتوں کو ہے کنارہ ملا اللہ 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 ماشاءاللہ. اللہ کریم ہمیں اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ طہ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. ہم پروگرام کے عنوان کی طرف آئیں مدنی چینل کے ناظرین، صدیق اکبر اور ہم. تو اس کے اندر جو سب سے پہلا پوائنٹ آج پروگرام میں لے رہا ہوں وہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ اگر محبت رکھی جائے تو بھی اللہ کے لیے، اور اگر دشمنی رکھی جائے تو بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ایک چیز جو بڑی اہم ہے اس عنوان پر جاننے کے لیے کہ وہ کیا معیار ہے، وہ کیا پیمانہ ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ جان سکتے ہیں، ہم یہ بات کنسیڈر کر سکتے ہیں، ہم اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہماری محبت یہ اللہ تعالی کی محبت کی بنیاد پر ہے، اللہ تعالی کی رضا کی بنیاد پر ہے، یا اس میں کچھ اور جو ہے وہ شے پوشیدہ ہے. اس اہم ترین موضوع پر ہم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کی روشنی میں غور کریں گے. جی خالد بھائی. نحمدہ و نصلی و نسلم علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین جل وعلا کے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات گرامی ہمیں وہ اصول سکھاتی ہے، وہ قواعد سکھاتی ہے، وہ درس زندگی سکھاتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بنا دے. بندہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے. خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے، مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اس کا رسول ہوں. یوں اللہ تبارک و تعالی نے محبت اس سے کرنی ہے، اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں تک یہ پیغام پہنچایا کہ کیوں کرنی ہے، کس لیے کرنی ہے. مالک و مولا ہے ہمارا، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہم پر احسان فرمانے والا ہے، اور اس کے احسان کے بغیر ہم کہاں چل سکتے ہیں؟ ایک سانس بندہ نہیں لے سکتا. بندے کو چاہیے کہ زندہ رہے تو ٹوٹ کر اپنے رب سے محبت کرے، کہ یہ ایک اظہار بندگی ہے. بندہ اپنے رب سے محبت کا اظہار کر رہا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی سے محبت کے ساتھ ساتھ اب اسے جس سے محبت ہو وہ اس لیے محبت ہو کہ یہ بھی رب کا ہے، اس کی نسبت بھی رب کی طرف ہو، تو یہ محبت کرتا چلا جائے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس بات کو ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہی کسی سے نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، ارشاد فرمایا فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو جب ہم اسی تناظر میں دیکھتے ہیں تو چاہے بندہ کیسا ہی ہو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا پیسہ کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، یہ وجہ نہیں ہے. یہ کلمہ کس کا پڑھنے والا ہے، نام کس کا لینے والا ہے، محبت کس سے کرنے والا ہے. پھر چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لیے خطیر رقم دے کر دے دیتے ہیں اپنی پاس سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کروا دیتے ہیں. میری مراد یہاں پر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ ان کو محض اس وجہ سے سزا دی جا رہی تھی کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کو احد احد کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ معبود برحق محض ایک ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. معبودان باطلہ کو ماننے والے اس بات کو ہضم نہیں کر پائے
اور کہا کہ تم ہمارے غلام ہو کر یہ دعوے کرتے ہو. تو پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زدوکوب کیا جانے لگا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو اس کو برداشت نہیں کر سکے اور کہا کہ تم اس بندے کو محض اس لیے مارتے ہو, اس لیے سزا دیتے ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک کہتا ہے, یہ کوئی بات بنتی ہے کہ تم اس پر ظلم و ستم کرو؟ تو جواب آتا ہے کہ اگر تمہیں اس سے محبت ہے اور تمہیں برا لگتا ہے اسے تکلیف دینا تو تم ایسا کرو کہ اس کو آزاد کروا لو, اس کو خرید لو, پیسے دو, لے جاؤ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مارکیٹ ریٹ سے بہت زیادہ قیمت دے کر خریدتے ہیں. جب خرید لیا جاتا ہے تو اب یہ شور و غوغا ڈالا جاتا ہے کہ جناب بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا اس لیے ابو بکر نے خریدا ہے. اب قربان جائیے, ابو بکر نے جس کے لیے خریدا ہے ابو بکر کی نیت و ارادہ وہی مالک و مولا ظاہر فرماتا ہے. اللہ اکبر. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا, واہ 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 وہ اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ وہ ستھرا ہو. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُرِزَّا, اس لیے نہیں کہ کسی نے اس پر احسان کیا تھا تو اب اس کے احسان کا بدلہ لوٹایا جا رہا ہے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى, اگر یہ مال دیا جا رہا ہے, خطیر رقم دے کر ایک بندے کو خرید کر آزاد کیا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب اس پر احسان جتانا نہیں ہے, بلکہ کیا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى, سبحان اللہ. محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا. کیا بات ہے. اور جب بندہ ساری چیزوں کو فراموش کر کے صرف یہ یاد رکھے کہ میں نے اپنے مالک کو راضی کرنا ہے, اپنے مولا کو راضی کرنا ہے, مولا بھی کیسا خوش ہوتا ہے. ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى, اللہ اکبر. اور قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی بھی ہو جائے گا. جس کی رضا بندے کا مقصود ہے وہ خود ارشاد فرمائے کہ تم نے عمل ایسا اخلاص پر کیا ہے, ایسا لِوَجْهِ اللہ کیا ہے کہ اب ہم تم سے راضی ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى ارشاد فرمایا گیا. کیا بات. ایک موقع آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے عرض کرتے ہیں کہ اب میں کہیں اور جانا چاہتا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہیں رہو. کہا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو صدیق اکبر نے تو آزاد کروایا تھا, آپ ان کی بات مان لیں اور یہیں رہیں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوددار آقا کے خوددار غلام ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے آزاد کروایا تھا تو کیوں کروایا تھا؟ اگر اپنے لیے کروایا تھا تو پھر جیسا آپ کہتے ہیں میں آج بھی آپ کے حکم کے ماتحت رہتا ہوں, لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کروایا تھا تو پھر تو وہ حاصل ہوئی, اب مجھے جانے دیں, جو میں چاہتا ہوں وہ کرنے دیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے تھے کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروانا یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. بلکہ خود بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے کہ بلال وہ ہیں حسنۃ من حسنات ابی بکر, یہ ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک نیکی بھی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا قبول فرماتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی بارگاہ کا قرب دیتے ہیں اور اپنا مؤذن مقرر فرما دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے. اللہ کریم خود ارشاد فرمائے کہ اس میں کسی کا احسان نہیں ہے کہ وہ احسان پورا کرنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہو, بلکہ یہاں محض صدقہ کرنا, محض مال اپنا خرچ کرنا اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے, اللہ کی محبت کے لیے عمل کیا جائے. اللہ کریم اس کو قبول بھی فرماتا ہے اور اس پر بندے کو بے حساب اجر و ثواب بھی عطا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہاں یہ ان سے جو محبت کا اظہار فرمایا اس کی جو بیس اور بنیاد کیا تھی؟ اللہ کی رضا. خود خالق کائنات نے ارشاد فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ غالباً سورہ لیل کی مبارک آیات ہیں. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر یہ ذکر صدیق اکبر بھی ہے, شان صدیق اکبر کا بیان بھی ہے. تو ان سے محبت ہوئی تو کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اور دوسری جانب آپ کی زندگی کا ایک اور واقعہ بھی میں چاہوں گا خالد بھائی, اس کو بھی آپ یہاں بیان فرمائیں کہ اگر نفرت ہے یا دشمنی ہے یا ناپسندیدگی ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا پر ہی, اللہ اس کے رسول کی وجہ سے ہی وہ بیسڈ ہے. نبی سے
ایسی محبت بندے کو ہونی چاہیے اللہ سے، اس کے رسول سے ایسی محبت ہونی چاہیے جی۔ تو ان کا ہو جائے، واہ اور پھر جو ان کا ہے اسے اپنا رکھے، واہ جو ان کا نہیں ہے وہ پھر اپنا بھی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے قرآن میں اس کسوٹی کو ارشاد فرمایا ہے، کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، یہ جو مکمل آیت کریمہ ہے اس میں ارشاد فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت تمہیں ان مال و اسباب سے ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے سے زیادہ محبت ان ساری چیزوں سے ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، ہائے ہائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، پھر اب انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب لائے۔ صحیح۔ ارشاد فرمایا گیا سورہ مجادلہ میں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول میں لکھا کہ ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، میرے جو بیٹے ہیں اب ایمان لے آئے ہیں، عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں آپ میرے سامنے آئے تھے تو میں نے آپ سے اپنا ہاتھ روک لیا تھا یہ سوچ کر کہ آپ میرے والد ہیں۔ ہائے ہائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے اس سے کہا کہ اگر تم میرے سامنے آ جاتے نا تو ہاتھ نہ پھر رکھتا۔ ہاتھ نہ روکا ہائے جاتا۔ ہائے کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں خلاف آ جائے رسول کے، تو پھر ہماری ترجیح رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، پھر ہم آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو یہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تم اس سے ہلکا معاملہ کرتے۔ اللہ کریم نے قرآن میں یہ آیت ارشاد فرمائی کہ مومن رسول اور خدا کے معاملے میں کسی کے ساتھ اپنا رشتہ داریاں نہیں نبھائے گا، بلکہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایسی قوم جو اللہ اور آخرت پر ایمان لا چکی ہے، آپ ان میں ایسے لوگوں کو پائیں گے نہیں کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، ہائے ہائے کہ وہ اس سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑا کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آتا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے وہ کیسا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، قبیلے اور خاندان کا کیوں نہ ہو، ایسے کو پھر محبت نہیں کی جائے گی بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی جائے گی۔ واہ سبحان اور جب مومن ایسے اعمال والا ہوگا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، واہ اللہ کریم نے ایسے بندوں کے دلوں پر ایمان کو نقش فرما دیا ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اللہ کریم ان کی روح قدس کے ذریعے سے پھر مدد بھی فرماتا ہے۔ تو سبحان بندہ پھر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی اور کے پاس نہ جائے گا بلکہ اپنے آپ کو جن کا بندہ بے دام سمجھتا ہے انہی آقا و مولا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قربان کرے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، زبردست۔ خالد بھائی اللہ برکت دے آپ کو۔ آمین۔ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی اور سے نہ تو بندہ تعلق واسطہ رکھے اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ان کی بات چھوڑ کر کسی اور کی بات کو لے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دیے ہوئے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کی جو ہے وہ فرما برداری کی طرف چلا جائے یا کسی اور کی بات مان لے، یہ چھوڑ دے، یہ ایمان والے کا مقام اور اس کی شان اور اس کا طریقہ اور اس کا انداز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو المحبت ہے، کوئی عادت ہے، کوئی آدمی ہے یا کوئی بھی شے ہے جس سے بھی محبت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے کرنی ہے، اور اگر ناپسندیدگی ہے، دشمنی ہے، تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہی ہونی چاہیے۔ اب وہ جو میں نے عرض کیا تھا، آپ دیکھیں صدیق اکبر غلام سے محبت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ محبت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی، وہ اللہ کا نام اور اللہ کے رسول کی وجہ سے۔ یہاں اب ہم اس طرف آ جائیں کہ ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم یہ بات کیسے جان سکتے ہیں کہ ہمارا اگر کسی سے تعلق ہے، کوئی واسطہ ہے، کوئی محبت ہے، کوئی پیار ہے، کوئی پریت ہے، تو یہ اللہ کی محبت کی بنا پر ہے، اللہ کی رضا کی بنیاد پر ہے۔ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کا فیصلہ کر دیا ہے حضرت حسن بصری
رحمت اللہ تعالی علیہ نے شاگرد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے. واہ 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 واہ. اب دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے لیے ہوئے سیکھے ہوئے پہلو کیسے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ آ رہے ہیں. الحمدللہ. آپ نے وہ پیرامیٹر بیان کیا, وہ آپ نے اصول بیان کر دیا کہ پتہ کیسے چلے گا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے یا جو یہ محبت رکھ رہا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہا ہے. اس کا بھی آپ نے بیان فرمایا. فرماتے ہیں من ادعا انہ یحب عبدا للہ تعالی, فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ اسے کسی آدمی سے محبت کس کے لیے ہے, للہ تعالی, اللہ کے لیے محبت ہے. سب سے پہلی بات, جب محبت اللہ کے لیے ہے تو ظاہر سی بات ہے محبت وہی ہو سکتی ہے جو محبت کیا ہے, درست ہے اور جائز ہے. ناجائز کام تو دشمن اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ سختی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ابھارنے والا ہے. وہ کام ناجائز کام ہو تو وہ تو برباد کرنے والا ہے. اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کام کیا ہوگا, صحیح ہوگا, درست ہوگا. ٹھیک ہے, یہ اس کا بھی اندازہ کر لیں کہ جو ہماری ہمیں اگر کسی سے محبت ہے تو یہ شریعت مطہرہ کی روح سے یہ درست بھی ہے یا نہیں ہے. درست ہے اس کو کنٹینیو رکھیں گے, اور درست نہیں ہے تو فوراً سے پہلے اس سے اپنی جان چھڑائیں اور اپنا دامن اس سے بچائیں. قبر میں اللہ اور اس کے رسول کی ذات نہیں کام آنا ہے, اللہ کی رحمت ہی قبر میں کام آئے گی. کل حشر میں اللہ کریم کا فضل ہی بندے کو چھڑائے گا. اس رب تبارک و تعالیٰ کو ناراض نہ کرے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں من ادعا انہ یحب للہ یحب عبدا للہ تعالی, فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ اسے کسی آدمی سے محبت ہے, کس کے لیے, اللہ کے لیے. اور فرماتے ہیں اور جب وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو تو اس محبت کرنے والے کو کوئی برا نہ لگ رہا ہو, بھائی ٹھیک ہے بھائی کر رہا ہے, صحیح ہے بھائی, کرتا جا رہا ہے. فرماتے ہیں فقد کذب فی دعواہ انہ یحبہ للہ, فرماتے ہیں تو پھر یہ بندہ جھوٹا ہے اس دعوے میں کہ اسے اس سے محبت اللہ کے لیے ہے. اللہ کے لیے اگر محبت ہوتی تو جب اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تب برا بھی لگ رہا ہوتا اور اس کو بچانے کی کوشش بھی کرتا. راشد بھائی کیا فرمائیے گا؟ جی بالکل. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, یہ ایک بندہ مومن پر گویا کہ ایک ایمانی فریضہ بھی ہے کہ جب بندہ ایمان لے آیا, اللہ رسول کے احکام پر سر تسلیم خم کر لیا, تو اب اس کے دنیاوی اعتبار سے بھی جو رشتے اور ناطے ہیں ان سب میں اللہ رسول کی محبت ہی کار فرما ہوگی, اور اللہ رسول ہی کے لیے محبت اور بغض کا معاملہ ہوگا. اور جس کی روشن مثال ہمیں صحابہ کرام کی سیرت میں ملتی ہے کہ سگے رشتہ دار, خونی رشتہ دار, لیکن جب وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معاذ اللہ مقابلے میں آئے, آپ علیہ السلام کے دین کو انہوں نے جھٹلایا, تو صحابہ کرام نے اپنے اتنے قریبی رشتہ داروں سے بھی رشتہ ناتا ختم کر دیا. اور بعض وہ حضرات کے جن سے بظاہر صحابہ کرام کا خون کا, رنگ کا, نسب کا, قوم کا کوئی رشتہ نہیں تھا, لیکن چونکہ نبی کریم علیہ السلام کے دامن سے وابستہ تھے, ایک ایمانی تعلق قائم تھا, تو صحابہ کرام کی ان کے ساتھ محبت اور تعلق جو ہے اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ دو سگے بھائیوں میں بھی اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی صحابہ کرام میں ہوتی تھی. یعنی صحابہ کرام میں بھی آپ دیکھ لیجئے کئی صحابہ ایسے ہیں جو غیر عربی تھے, یعنی دوسری قوم سے آئے تھے, جیسے حضرت سلمان فارسی ہیں, حضرت بلال حبشی ہیں, یہ حبشہ سے آئے تھے, اور صدیق اکبر, فاروق اعظم, یہ جو تھے وہ عربی تھے اور قریش کے رہنے والے تھے. لیکن اتنے خطے اور فاصلے اور قوم کے مختلف ہونے کے باوجود چونکہ نبی کریم علیہ السلام اور اللہ رسول کی محبت جو تھی اس محبت نے ان سب کو یکجا کیا. تو ہمیں بھی جو محبتیں قائم کرنی ہیں ان تمام محبتوں کا مرکز و محور ذات خدا کو اور ذات مصطفیٰ کو رکھنا ہے. اور پھر اللہ رسول کے لیے جب محبت ہوگی تو انسان اس محبت کے تقاضوں میں بھی اللہ رسول کے احکامات ہی کو ترجیح دے گا. اور جس سے محبت ہو رہی ہے اللہ رسول کے لیے, اگر وہ اللہ رسول کی نافرمانی کر رہا ہے, رب تبارک و تعالیٰ کو کے غضب کو ابھارنے والا کام کر رہا ہے, تو اس محبت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے لیے محبت کی ہے لہٰذا اپنے اس مسلمان بھائی کو اللہ کے غضب سے بچانے کی بندہ اپنے تئیں کوشش کرے, یعنی اس کی اصلاح کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان
اور آپ کے اوصاف کے حوالے سے آج ہماری گفتگو ہے۔ سلمان بھائی، کسی بھی شخصیت کے اوصاف پر جب کلام کیا جاتا ہے تو اس کے مقام مرتبے کو دیکھا جاتا ہے، اور اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ اس بندے کی تربیت کس انداز میں ہوئی ہے اور اس بندے کی تربیت کس نے کی ہے، کیونکہ تربیت کا بھی بہت بڑا ایک عمل دخل ہوتا ہے کسی کے اخلاق کے سنورنے میں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے لیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں کئی مقامات پر ایک ٹائٹل استعمال کیا ہے، وہ ٹائٹل ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام اوصاف کی گویا کہ ایک ترجمانی کرتا ہے کہ آپ کے اوصاف اتنے اعلیٰ کیوں ہیں، کیونکہ آپ کا مقام و مرتبہ بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے آپ کے لیے ایک ٹائٹل استعمال کیا، افضل الاولیاء المحمدیین، اور علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی شرح جو شرح فقہ اکبر ہے اس میں بھی جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تو یہ ارشاد فرمایا فَهُوَ أَفْضَلُ الْأَوْلِيَاءِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ۔ اور اس عقیدے کو تفصیل کے ساتھ صدر الشریعہ نے مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بار شریعت کے پہلے حصے میں ولایت کے بیان میں ذکر کیا کہ اس امت کے جو اولیاء ہیں وہ پچھلی امتوں کے اولیاء سے افضل ہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس طرح نبی کریم علیہ السلام پچھلے انبیاء سے افضل، یہ امت پچھلی امتوں سے افضل، اور جس طرح اس امت کے لیے جو کتاب نازل کی گئی وہ پچھلی کتابوں سے افضل، تو اسی طرح اس امت کے جو اولیاء ہیں وہ پچھلی امت کے اولیاء سے افضل ہیں۔ تو پچھلے اولین و آخرین اولیاء سے افضل اس امت کے اولیاء ہیں، اور اس امت میں افضل کون ہیں تو صدر الشریعہ نے لکھا، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی اس کی صراحت کی ہے کہ اس امت میں بھی سب سے افضل جو ہے وہ خلفائے راشدین ہیں ولایت کے اعتبار سے بھی۔ پھر ان خلفائے راشدین میں بھی ولایت میں افضلیت کی ترتیب وہی ہے جو ان کی خلافت اور افضلیت کی ہے، یعنی اس کائنات میں نبیوں رسولوں کے بعد جو آگے ولایت کا درجہ ہوتا ہے، قرب الہی پانے کا درجہ ہوتا ہے، تو سب سے بڑا ولایت کا مقام و مرتبہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ آپ افضل الاولیاء المحمدیین ہیں، امت محمدیہ کے اولیاء میں سب سے افضل ہیں۔ یہاں ایک بات کی میں مزید وضاحت کر کے پھر آگے گفتگو کروں گا، لیکن یہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک تقسیم ہے، آپ کا فضل و کرم ہے کہ اگرچہ سب سے بڑے ولی تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ مرتبہ تکمیل پر، مراتب کی تکمیل پر سرکار علیہ السلام نے جانب کمالات نبوت شیخین یعنی صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو قائم فرمایا، اور جانب کمالات ولایت یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا ہے۔ لہٰذا اب قیامت تک جو بھی ولی بنے گا تو وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہی میں بنے گا، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ قاسم ولایت ہیں۔ اسی لیے طریقت کے سلسلوں میں کثرت سے مولا علی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے اگر شجرے کو بھی دیکھ لیا جائے تو یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، پھر ڈائریکٹ ذکر کرتے ہیں کہ مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ولایت کے سب سے بڑے مرتبے پر فائز ہیں، تو اللہ کے ولی میں جو خوبیاں ہونی چاہیے جس کو قرآن مجید نے بھی مینشن کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے، تو وہ تمام خوبیاں ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بدرجہ اتم نظر آتی ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی معیت اور ایسی صحبت حاصل رہی ہے کہ صحابہ کرام میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی، اور صحبت جو ہے وہ بڑا اثر رکھتی ہے۔ جو کائنات کے شہنشاہ ہیں، کائنات کے ہادی اعظم ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی صحبت نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کو نکھارا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ذکر کیا اپنے رسالے میں تنزیہ المکانۃ الحیدریہ میں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں کہ تقریباً 16 سال کی عمر ہی سے نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں آئے۔ آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کے ساتھیوں میں تھے، اعلان نبوت کے بعد، ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد، سفر میں، حضر میں، غار میں بھی، اور آج مزار میں بھی، اور قیامت کے دن بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ کا خلاصہ ہے کہ سائے کی طرح نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے صدیق اکبر جنت میں جائیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی جس کو اتنی صحبت رہی ہو، اور پیارے آقا علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ جن کا تزکیہ نفس کیا ہو، تو ان کی سخاوت بھی لاجواب ہے، ان کی صداقت بھی لاجواب ہے، اور ان کی شجاعت بھی ہے، وہ بھی باکمال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات بتائی۔ یہ یہاں سے سیکھنے کی جو ایک بات ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جتنا قریب رہے گا وہ اتنے ہی اچھے اخلاق، اتنے ہی اچھے کردار کا مالک بنے گا،
تو آج جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں قرب کے اعتبار سے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں، ان کی جتنی حول ہمیں زیادہ ہوگی، ان کا جتنا علم ہمیں زیادہ ہوگا، تو یوں سمجھیے کہ یہ قرب مصطفیٰ بلال بھائی یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جتنا انداز اچھا معلوم ہے، عبادت ہے، معاملات ہے، ملنا ہے، معاشیات ہیں، معاشرتیات ہیں، عمرانیات ہیں، یعنی یہ پورے یہ مضامین جو ہے یہ پڑھائے جاتے ہیں۔ تو ان سارے مضامین کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، سب سے پہلے ہم اگر اس پر اپنا فوکس کر لیں تو یہ ہمارے سارے کام جو ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ کیا فرمائیے گا؟ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا کہ جب رب تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، جی، تو اوصاف بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمانے ہیں، اخلاق بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھانے ہیں۔ خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانا علی شان، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بے شک میں اخلاق کے جو اعلیٰ معیار ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہوں۔ جب اخلاق، جب معاشیات، جب مدنیات، گھریلو امور، آپ کے اخلاق، اوصاف، یہ سب چیزیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتانی ہیں، ہم نے سیکھنی ان کی ذات سے ہے۔ تو جتنا تعلق ہمارا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا جائے گا، اتنا ہم ان اوصاف میں، ان اخلاق میں بھی اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کسی سے کوئی چیز لینی ہو، آپ اس سے دور ہوں، وہ چیز آپ کو مل جائے۔ آپ دکان پہ جائیں گے، اب آن لائن تو الگ ہے، لیکن وہ آن لائن بھی ایک تعلق ہی ہوگا، تبھی آپ کو ملے گی کوئی چیز۔ تعلق بھی ہوگا اور اس کو بھی کم از کم لینے کے لیے تو جانا ہی پڑے گا۔ ڈلیور بھی ہو گیا، گیٹ پر بھی آ گیا، تو کم از کم نیچے اگر آپ پہلے فلور پر ہیں، نیچے اترنا ہے آپ کو، یا گراؤنڈ فلور پر ہی ہیں، دروازہ کھولنا ہے، باہر آنا ہے، تو اس کو جو ہے وہ لینا ہے۔ اچھا چلیں کوئی لے کے بھی آ گیا تو کم از کم اگر اس کو پکڑنا ہے تو ہاتھ تو آگے استعمال کرنے کے لیے بھی تو حرکت کرنی پڑے گی۔ بالکل۔ تو اب جتنا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہوگا، اتنا نکھار آئے گا۔ کیا بات! اور یہ چیز ہمیں روز روشن کی طرح، یعنی اس کی مثالیں روز روشن کی طرح ہمارے سامنے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق ہے، جتنا تعلق تھا، جیسا تعلق تھا، وہ آپ کے اوصاف میں نظر آتا ہے، آپ کے اخلاق میں نظر آتا ہے، آپ کی شخصیت میں نظر آتا ہے، آپ کے روزمرہ کے امور میں نظر آتا ہے۔ جب آپ خلیفہ بنے تو اس وقت کے فیصلوں میں، اس وقت کے کاموں میں نظر آتا ہے۔ اسی طرح جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، امیر المؤمنین بنے، تو آپ کے فیصلوں، آپ کی شخصیت، اس سے پہلے کی شخصیت، اس کے بعد کی شخصیت، سب میں ہمیں وہ اخلاق، وہ اوصاف جو نظر آتے ہیں، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی بنا پر نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ہم آج کل کے دور میں بھی دیکھیں، قبلہ سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جو اوصاف ہیں، جو آپ کے اخلاق ہیں، لوگوں کی آپ سے محبت ہے، لوگوں کا آپ کی طرف قلبی میلان اور وہ جو کھچاؤ ہے، اس میں بھی ہمیں جو تعلق نظر آتا ہے کہ آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت زیادہ عقیدت، بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ قلبی لگاؤ رکھتے ہیں۔ تو وہی جو لگاؤ، وہی جو تعلق ہے، اس کا جو اثر ہے، اس تعلق کا جو مظہر ہے، وہ اوصاف بن جاتے ہیں۔ تو جتنا تعلق ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اتنا اوصاف بھی اچھے ہوں گے، اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ کیونکہ جس شخص سے جتنی محبت کی جاتی ہے، جیسی محبت کی جاتی ہے، تو اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی اتباع بھی اتنی زیادہ کی جاتی ہے۔ علامہ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں بیان فرمایا محبت کے، جہاں باب محبت کا جہاں تذکرہ کیا ہے، تو اس میں 10 قسم کی چیزیں بیان کی کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا تذکرہ بھی زیادہ کیا جاتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت کی جاتی ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی اتباع کی جاتی ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی پیروی کی جاتی ہے، اس کی نافرمانی نہیں کی جاتی۔ تو جب محبت ہوگی، تعلق ہوگا، تو اتباع بھی ہوگی، پیروی بھی ہوگی، نافرمانی سے بچنے کا بھی ذہن ہوگا۔ اور یہی صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء عظام رحمہم اللہ اجمعین نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو یہ تو ضروری ہے، تعلق ہے تو اعمال بھی اچھے ہوں گے، مرحبا۔ نہیں تو اعمال اچھے نہیں ہے تو ہم سوچ لیں، یہ لمحہ فکریہ بھی ہے کہ اعمال اچھے نہیں ہے تو ہم سوچ لیں کہ ہمارا تعلق کتنا ہے۔ اللہ اکبر۔
ہمارا تعلق کتنا ہے، ہماری محبت کتنی ہے. زبانی دعووں سے تو کچھ نہیں ہوتا، ایسی بات اس کے لیے تو دلیل بھی دینی پڑتی ہے. درست فرمایا. الحبیب لمن یحبہ مطیع. جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے جس سے محبت ہوتی ہے محب کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، اس کی بات جو ہے وہ ماننے والا ہوتا ہے. جو اس کا محبوب ہوتا ہے، محب محبوب کی بات ماننے والا ہوتا ہے. بہرحال آسان لفظ یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کو فالو کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے زمانے میں جس سے جو آپ کو برا لگے گا اس کو فالو نہیں کریں گے. میں کیا کروں، فالو کر رہا ہوں راشد بھائی کو، فالو کر رہا ہوں. کیوں؟ راشد بھائی سے محبت ہے، راشد بھائی کا کردار اچھا ہے، ان کا اخلاق اچھا ہے، ان کا انداز اچھا ہے، ان کا علم اچھا ہے، ان کی عادات اچھی ہیں. تو اس بنیاد پر ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم نے کیا انداز بنا کر کس کو اپنا جو ہے وہ پیارا بنایا ہے، اور پھر ہم کس کو کس باندھ کی وجہ سے فالو کر رہے ہیں. یہ اب ہمارے اوپر ہے. بہرحال فالو بندہ اسی کو کرتا ہے جو بندے کو کیا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے. اکثر بہرحال یہی ہے. تو بات یہ ساری جو ہم نے کی ہے، اس کی بیس، اس کی بنیاد وہی بلال بھائی والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق یہ مضبوط بنایا جائے. میں جو کام کر رہا ہوں، میں جو انداز اختیار کر رہا ہوں، مجھے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ میرے اس انداز سے، میرے اس کردار سے، میری اس عادت سے، میرے اس فعل سے میرا رب کریم مجھ سے راضی ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہوں گے، مجھ پر نگاہ عنایت فرمائیں گے. جب میرا یہ کام، میرا یہ فعل، میرا یہ ایکشن، میرا یہ ارننگ کا انداز، میرا یہ گھر میں رہنے کا انداز، میرے اخلاقیات، میرے یہ بات کرنے کا جو انداز ہے، یا جو میری افکار ہیں، میری جو سوچیں ہیں، ان کو بھی بندہ جو ہے وہ ٹیسٹ کرے یہ اللہ کو راضی کرنے والی ہیں، اللہ کے رسول کو راضی کرنے والی ہیں، یا انہیں ناراض کرنے والی ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی حضور کی خوشنودی حاصل کرنے میں گزار دی. گھر لٹا کے، گھر سارا سامان لٹا کر کے، سب کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر کے ہیں جی، اور ٹاٹ کا لباس پہن کے، اور پھر جب پوچھا جائے کہ کیا آپ راضی ہیں، ایک تو سلام آئے اللہ کی طرف سے، اور پھر پوچھا جائے کہ کیا آپ راضی ہیں، جناب صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے، اور آپ نے 3 مرتبہ کہا انا راض انا راض انا راض، ہاں میں راضی ہوں، میں راضی ہوں. میں اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے اور ہمیں صدیق اکبر کا یہ فیضان نصیب فرمائے. جی سبحان بھائی، سارا مال لٹایا، کیسا لٹایا؟ ایک تو گھر کا سارا مال و متاع لے کر آ گئے، جو لباس پہنا تھا اس میں جو کھنڈی یا بٹن وغیرہ تھے وہ تک لے کر آئے، یعنی وہ تک لے کر آئے، اور کانٹے لگے ہوئے، بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے، یعنی اتنا مال، اور اس انداز میں تصدق کیا کہ بالکل محبوب چیزیں اپنے محبوب کے لیے، یعنی جو دنیا میں محبوب ہوتا ہے، مال و متاع لوگوں کو پسند ہوتا ہے، محبوب کے قدموں میں قربان کر دیا. وہ ساری زندگی یہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اور صرف خوشنودی. غار ثور کا واقعہ، اس سانپ کے ڈسنے کا، تکلیف بھی برداشت کی، جان خطرے میں ڈالی، کس لیے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی. اچھا پھر اس کو برداشت کیا، یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی سانپ نے ڈسا تو فوراً پاؤں پیچھے کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی حضور یہ ہو گیا، نہیں، برداشت بھی کیا، تکلیف بھی اٹھائی، یہ خوشنودی. جی اب اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے سبق ہے جی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جی. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں، یا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ملال اور حزن کا باعث بنتے ہیں کہ امتیوں کے اعمال پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں، اچھے اعمال دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے اعمال دیکھ کر ملال ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے. اب ہم سوچیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تو خوشنودی کے لیے اپنی جان بھی دیں، اپنا مال بھی دیں، اپنا وقت بھی دیں، سب کچھ دے دیں،
اور ایک ہم ہیں، ہم جانشاران صحابہ اور اہل بیت کہیں، ہم صحابہ اکرام علیہم رضوان سے اپنے آپ کو محبت کرنے والا کہیں، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا کہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقان میں اپنا نام لکھیں، لیکن اس کے بعد گناہ کر کے نمازوں کو، یعنی اتنی افضل عبادت کو چھوڑ کر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملال اور حزن کا باعث بنے. اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ رحمت کرے. بالکل پابندی کی جائے نماز کی، اور اہم الاہم جو ہے وہ فرائض میں سے ہے، اہم ترین فرائض میں سے ہے نماز. اسلام کے ارکان میں سے پہلے رکن ہے نماز، اس پر بھی ہو. اور پھر ایک اور بات جو بڑی پیاری ہے، یہ ہے کہ جب محبت اللہ اور اس کے رسول سے کر لی ہے اور تعلق اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط کر لیا ہے، تو پھر اس رستے میں آنے والی تکلیفوں کو بھی پھر برداشت کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جیسے شام کے ڈسنے کا واقعہ بیان کیا، گھر بار یہ سب چھوڑ دینا، گھر بار مال ہوم لینڈ چھوڑ کر کے جو ہے وہ کہیں اور جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جانا، جہاں پہلے نہ تو کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی وہاں پر کوئی پراپرٹی ہے، نہ کوئی وہاں جائیداد ہے، نہ کوئی ملنے ملانے والے ہیں، نہ کوئی تعلق واسطے والے ہیں، نہ کوئی قبیلے برادری والے ہیں. یوں بھی نہیں ہے. بس حضور کے جو ہے وہ مبارک ارشاد پر کیا ہو گئے، آپ روانہ ہو گئے. اور پھر جو تکلیفیں آ رہی ہیں ان کو بھی کیا کرتے جا رہے ہیں، ان کو فیس کرتے جا رہے ہیں، برداشت کرتے جا رہے ہیں، اور سفر اپنا آگے رضائے مولا از ہما اولا کا مصداق بنے ہوئے، یہ مجھے مل جائے، سفر جاری رکھے ہوئے. ہمارے لیے بھی اس میں سیکھنے کی بات ہے. حلال کما رہا ہے، کس لیے کما رہا ہے؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا ارشاد آ رہا ہے. تو حلال کمانے کی راہ میں جو مشکلات آ رہی ہیں، جیسے تھوڑا آ رہا ہے، اس کو بھی کیا کرے، برداشت کر لے. حلال کام کر رہا ہے تو تھوڑا اس کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کر لے. یہ صدیق اکبر کا سیرت کا یہ پہلو بھی ہمیں اپیل کر رہا ہے، پیغام دے رہا ہے کہ راہ محبت میں آنے والی تکالیف کو بھی پھر کیا کرتا جائے، برداشت کرتا جائے. اور کیا خوب جو ہے وہ ایک شعر بھی ہے کہ راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے، دیوانہ باشعور ہے جانا ضرور ہے. یہ کانٹا پھول کیوں بن گیا؟ کانٹا پھول نہیں ہو سکتا، کانٹا کانٹا ہی ہوتا ہے، چبھے گا اس نے تکلیف دینی ہے. لیکن اس کانٹے کو پھول بنا دیا کس نے؟ محبت نے. اللہ اکبر. کانٹے کو کیا بنا دیا؟ پھول بنا دیا. میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. تو بے قراری یہ انسان کو مضطرب کرتی ہے، لیکن چونکہ یہ بے قراری اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جو ہے وہ آ رہی ہے، سبحان اللہ، پھر یہ اس کو قرار نہیں آنا چاہیے، یہ ہوتا رہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر لکھا ہے حضرت نظام پاک کا. سید محمد بخاری نام ہے حضرت نظام پاک کا، سید محمد بخاری. آپ کا شعر نزہت القاری کے اندر اللہ اکبر شریف الحق امجدی صاحب نے جو ہے وہ بخاری شریف کی ایک حدیث کی شرح میں لکھا کہ چون درد بلا تست بر جانم بادا، کہ اگر جو میری یہ جو تکلیف ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے وہ رضا اگر شامل ہے تو پھر یہ میری جان پر یہ تکلیف ہوتی رہے. یہ سونا، اب اس کا پنجابی فریز کیا ہے، یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، جنڑی گھول گھماواں. اللہ اکبر. اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے. دیکھیں ان باتوں میں بھی ایک خالد بھائی عجیب ہی لطف ہے، سبحان اللہ. ان باتوں میں جب لطف ہے تو جو یہ انداز اپنائے گا وہ کیسی خیر پائے گا. جو یہ کام کر گئے جن کی باتیں کر کے اب لطف آ رہا ہے، اللہ کریم جل وعلا نے ان کے کاموں کو قبول بھی فرمایا، سند قبولیت بھی عطا فرمائی ان کے لیے. امتحن اللہ قلوبہم للتقوی بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم جل وعلا نے ان کے دلوں کو منتخب فرمایا تھا تقوی کے لیے، طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تزکیہ کے لیے بھیجا، اور جن کے دلوں کا تزکیہ کروانا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ تزکیہ فرمائیں
اور ان کا تزکیہ فرمائے، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا تزکیہ فرمایا ہوگا۔ یہاں جب بلال بھائی گفتگو فرما رہے تھے، پہلے بات ہو رہی تھی کہ بندہ نیکی کر رہا ہے، صحبت مل رہی ہے تو کر رہا ہے، اور جب صحبت اچھی رہتی ہے، توجہ اچھی رہتی ہے، محبت کرتا ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے نیکی کرتا ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرح کا عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آیت کریمہ مجھے یاد آ رہی تھی، رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف بلانے والے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے ایک بڑا نفیس جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے حضور کو یہ اعزازات اکرامات دے کر بھیجا ہے اور اپنی راہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب جس شخص کو نیکی کی توفیق نصیب ہوتی ہے، سلمان بھائی توجہ، جس شخص کو نیکی کی توفیق نصیب ہوتی ہے، فرمایا گیا کہ وہ توجہ مصطفیٰ کی برکت سے نصیب، حضور کی توجہ ہوگی، بندے کو نیکی کی توفیق ملے گی۔ آپ دیکھیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کے موقع پر توجہ ہی تو فرمائی تھی جب صحابہ کرام علیہ رضوان سے ارشاد فرمایا تھا کہ لائیے مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، پھر صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے اپنے مال اسباب لے کر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے چلے گئے، اور توجہ مصطفیٰ پانے کے لیے جس سے جتنا ہو سکا، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے آپ کو مزدوری پر بھی پیش کیا، پورا دن مزدوری کرتے رہے، جو ملا وہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ اللہ، یہ لمبے سفر پر جانا ہے تو آدھا گھر والوں کو دے دیا، آدھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دے دیا۔ لیکن ایک شخص وہ تھا جس پر کامل توجہ مصطفیٰ تھی، وہ تھوڑا نہیں، وہ سارے کا سارا مال حضور کے لیے لے آئے۔ وہ کون تھا؟ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ یہ بندے سے نیکیاں کرواتی ہے۔ اللہ کریم چاہے تو حضور کی توجہ ہماری طرف ہو جائے۔ اور حضور کی توجہ کیسے ملتی ہے؟ بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، وہ حضور کی توجہ پانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، وہ توجہ پانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ وہ اپنے لائف اسٹائل کو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لائف اسٹائل کی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ پانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ میں مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ایک جملہ یہاں پر پیش کرنا چاہوں گا۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہوتا ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک جنازے کے قریب آ کر مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جو جملے، جو کلمات خیر ارشاد فرمائے تعزیت کرتے ہوئے، ان میں سے ابتدائی جملہ یہ تھا، رحمک اللہ ابا بکر، ابو بکر اللہ کریم تم پر رحمت فرمائے، کنت اول القوم اسلاما، تم قوم میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہو۔ پھر کئی جملے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان کیے۔ ایک جملہ یہ بیان کیا، وَأَشْبَهَهُمْ بِهِ هَدْيًا وَخُلُقًا وَسَمْتًا، ابو بکر تم وہ ہو جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور حضور کی سیرت کی سب سے زیادہ جھلک تمہاری سیرت میں نظر جب اپنے آپ کو بندہ ایسے مٹاتا ہے اور اپنے محبوب کے راستے پر یوں چلتا چلا جاتا ہے، پھر اللہ کریم کیسی محبوب کی توجہ بھی اسے عطا فرماتا ہے کہ پھر محبوب جہاں جاتے ہیں پسند فرماتے ہیں کہ یہ میرا ساتھ رہے، یہ میرا دوست ہے، یہ دنیا میں بھی ساتھ ہے، یہ آخرت میں بھی ساتھ رہے گا۔ بلکہ مسجد نبوی میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے چہل قدمی فرما رہے تھے کہ دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا۔ تو ایک صحابی آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ان سے اتنا پیار فرماتے ہیں کہ ان کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس منظر کو دیکھو، اسے یاد رکھو، کیونکہ جب ہم قیامت میں اپنی قبروں سے نکلیں گے تب بھی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی منظر دکھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہوگا، عمر کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ کریم جل وعلا ان نفوس قدسیہ نے جیسے ٹوٹ کر حضور سے محبت کی اور اسلام
اور بعد میں آنے والے مسلمانوں پر یہ احسانات کرتے چلے گئے. اللہ کریم ہمیں ان کے احسانات کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان سے محبت ہوگی, انہی کا تو ایمان مدار ایمان ہے, انہی کے لیے تو ارشاد فرمایا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایسا ایمان لائے گا بندہ تو پھر ہدایت یافتہ ہوگا. ایسی بات. اللہ کریم ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے. اس میں سلمان بھائی ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا تھا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ہجرت کے وقت راہ ہجرت میں, راہ مدینہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سیدھی طرف چلیں, کبھی یسار کی طرف آ جائیں, کبھی سامنے آ جائیں, کبھی پیچھے چلیں, یعنی یہ پوزیشن بدل رہے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی رائٹ, کبھی آگے, کبھی پیچھے, اچھا پوزیشن بدل رہے ہیں, جی ہاں جی, تھوڑا یہاں چلے, تھوڑا وہاں چلے, تھوڑا آگے, تھوڑا پیچھے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا اے صدیق یہ کیا ماجرا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے بندہ چلے گا, کبھی ادھر آ رہا ہے, دو ہی ہوں, کبھی ادھر ہو کبھی ادھر ہو, تو توجہ تو ہوتی ہے. توجہ ہوئی تو پوچھا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں کبھی جب خیال آتا کہ دشمن کہیں سیدھی طرف سے حملہ نہ کر دے تو میں وہاں آ جاتا, کبھی دل میں خیال آتا کہ کہیں الٹی طرف سے حملہ نہ کر دے تو میں وہاں آ جاتا, کبھی آگے سے نہ کر دے تو میں وہاں آ جاتا. اب یہ ایک محبت, ایک والہانہ جانثاری کا انداز. جب پھر انعام کیا ملا؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا اے صدیق یہ کس لیے, اسی لیے کیا, میری محبت میں کیا؟ تو میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف آپ کی محبت میں. گویا زبان حال سے کہ جو دکھ و مصیبت آئے مجھ پر آ جائے, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو انعام بھی کیا ملا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ عز و جل جنت میں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا پڑوسی بنا, میرا صاحب بنا. تو وہ قبول بھی ہوئی. سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرما لیا. ہم دعا کرتے ہیں کہ جنت میں پڑوسی بنا, اور ادھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ صدیق کو میرا پڑوسی بنا دے. یہ محبت, یہ انداز, یہ انہی کا کام تھا, وہ سکھا بھی گئے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ان کو فالو کریں. سلمان بھائی یہ جو ہجرت کا ماشاءاللہ بلال بھائی نے بڑا پیارا تذکرہ کیا, یہاں مجھے ایک حوالہ یاد آ رہا ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہجرت کا واقعہ جب یہ تفسیر نعیمی میں بیان فرمایا, وہاں ایک نقطے کو آپ نے ذکر فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ خدمت کا شرف حاصل ہوا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے یہ سفر ہوا اور غار ثور تک چڑھنا, یہ معاملہ تھا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت دیکھیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں بھی صداقت دیکھیں اور حقانیت دیکھیں. اگر کوئی شخص چلتا ہے ریگستان میں یا ریتیلے علاقے میں تو اس کے چلنے کی وجہ سے اس کے قدموں کے نشان بن جاتے ہیں. اور اس دور میں جو ایجنسیاں ہوتی تھیں, یعنی کسی کا سراغ لگانا ہے تو ایسے لوگ ماہر ہوتے تھے کہ وہ زمین پر جو قدموں کے نشان ہوتے تھے اس سے پہچان لیتے تھے کہ یہ انسان ہے یا کون ہے. اگر انسان ہے تو مرد ہے یا عورت ہے اور اس کی عمر کتنی ہے, یہ سارا جو ہے نا ڈیٹا ان کو مل جاتا تھا. یعنی اتنے تجربہ کار لوگ تھے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری دیکھیں. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب تفسیر نعیمی میں ذکر کرتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے لیے جا رہے تھے, تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک قدم رکھتے تو اس قدم کو ہٹاتے ہوئے اس قدم کے پنجے کو, اپنے پنجے کو موڑ دیتے تاکہ وہ جو قدموں کا نشان ہے وہ محو ہو جائے, کسی کو پیچھے سراغ لگانے اور ہمارا پیچھا کرنے کا بھی موقع نہ ملے. تو یہ جو عشق ہوتا ہے, محبت مصطفیٰ ہوتی ہے, یہ انسان کو پھر سلیقے سکھاتی ہے. اور ابھی تک جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا معاملہ ہم نے روایات سنی, شروع سے لے کے اختتام تک, یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی اس بات سے عبارت ہے کہ ان کا مال ان کا اپنا نہ رہا, اللہ رسول کے لیے قربان رہا. جس دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا اور پہلے ہی دن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نبی ہونا ظاہر فرمایا تو صدیق اکبر مردوں میں پہلے ایمان لانے والے تھے. علماء کرام نے ذکر کیا کہ آپ کے پاس تقریباً 40,000 درہم, یہ 40,000 دینار تھے, سونے یا چاندی کے سکے تھے. پہلے ہی دن راہ خدا میں آپ نے مال خرچ کیا. یعنی آپ وہ
سخاوت کرنے والے ہیں، رائے خدا میں خرچ کرنے والے وہ شخص ہیں کہ جو سخاوت کرنے میں بھی اس امت میں پہلے ہیں۔ اول الاتقیاء بھی ہیں۔ جی، ہاں بھائی واہ۔ 40,000 جو درم یا دینار تھے وہ قربان کیے، پھر ساری زندگی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا مال نچھاور کرتے رہے۔ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، صلح حدیبیہ کا معاملہ ہو، خندق کا معاملہ ہو، غزوہ احزاب ہو، غزوہ تبوک ہو، ہر موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال نچھاور کیا۔ پھر ہجرت کے لیے جب سفر شروع ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنا سارا مال لیا، جو آپ کے پاس پیسے وغیرہ تھے، اور رستے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر خرچ کرتے رہے۔ پھر مسجد نبوی کی جب تعمیر کا معاملہ ہوا، مسجد نبوی کی زمین خریدنے کا معاملہ ہوا مدینہ منورہ میں، تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدرت نے شرف عطا کیا کہ مسجد نبوی کی جو اصل زمین تھی اس کو خریدنے والے، پرچیز کرنے والے بھی جناب صدیق اکبر تھے، اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کا نصیب تھا۔ علماء نے ذکر کیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں اسی طرح تصرف فرماتے تھے جس طرح اپنے ذاتی مال میں تصرف فرماتے تھے، اور ایک موقع پر صدیق اکبر کے مال کی عظمت و شان کا بیان کرتے ہوئے پیارے آقا نے فرمایا، حالانکہ کائنات میں سب پر نعمتیں رب کے فضل سے حضور ہی تقسیم کرتے ہیں، قاسم نعمت ہیں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع پہنچایا ہے کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق تھے، آپ رو پڑے اور آپ نے عرض کی، حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اور میرا مال سب آپ ہی کا، اور آپ کا رائے خدا میں خرچ کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا مال نظر کرنا ایسا قبول ہوا کہ اس کی قبولیت پر مہر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب فرمائی ہے۔ آج ہم اگر راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن ہمیں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ہمارا مال قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب راہ خدا میں مال خرچ کرنے والے ہیں کہ جن کے اس مال کے قبول ہونے پر اللہ کے رسول کی گواہی موجود ہے۔ میں ایک روایت پیش کروں گا، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جو ایک رسالہ لکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت مطلقہ کے حوالے سے، الزلال الانقا من بحر سبقت الادقا، عربی کا رسالہ ہے، علماء علیہ سنت نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس رسالے میں امام علیہ سنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے ایک روایت ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، تمہارا مال کتنا ستھرا ہے، اسی سے میرا مؤذن بلال ہے اور میری اونٹنی ہے جس پر میں نے ہجرت کی، اور تم نے اپنی دختر یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا نکاح کیا، تم نے اپنی دختر میرے نکاح میں دی اور اپنی جان و مال سے میری مدد کی۔ اب یہ تو ان کی طرف سے ایک خدمت تھی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا اعزاز بخشا۔ مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، گویا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اے صدیق گویا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، جنت کے دروازے پر کھڑے ہو، میری امت کے لیے شفاعت کر رہے ہو۔ اللہ اللہ اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حسن رضا خان رحمہ اللہ نے کیا خوبصورت بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا، صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا، صدیق اکبر کا۔ میں قربان جاؤں، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ صدیق اکبر کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں عنوان تقریباً یہ سخاوت والا مکمل ہی ہے، لیکن یہاں یاد رکھیے گا سخاوت کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ بندہ 1000 روپے جو ہے وہ دے رہا ہے کسی کو، یا لاکھ روپے کسی کو دے رہا ہے تو یہ سخاوت میں آ رہا ہے۔ جو اللہ نے سکت دی ہے، جس کو طاقت دی ہے، توفیق دی ہے، کھانا گھر میں بنا رہا ہے اور وہ ساتھ میں ہمسائے کو جو ہے وہ دے رہا ہے، یہ بھی ایک بڑا اچھا اور پیارا عمل جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اس طرف بھی جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، یہ سخاوت کی ضرورت بھی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنا مال
قربان کرنے کی بھی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. آگے بڑھتے ہیں, آپ کی کال دیتے ہیں, پھر انشاءاللہ مزید پہلوؤں پر بھی گفتگو کرتے ہیں. جی اتار محمد عمر حیات التاری تانزلیہ والا سے گزار ہوں. سلمان بھائی آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے, اور آج کا موضوع صدیق اکبر اور ہم. سلمان بھائی موضوع کی مناسبت سے آپ سے سوال یہ عرض ہے کہ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں, تو ان کی زندگی میں جو hمیں ایک پہلو نظر آتا ہے وہ ان کا ہے راہ خدا میں مال خرچ کرنا دل کھول کر. تو آپ سے سوال یہ عرض ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ کیسے پیدا ہو کہ ہم بھی راہ خدا میں مال خرچ کریں, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. اور نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ براہ کرم آج مجھے یہ کلام لازمی سنا دیں, اللہ عطا ہو مجھے دیدار مدینہ. سلمان بھائی آپ سے عرض ہے کہ بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. اللہ آپ کی, میری, ہم سب کی, مدنی چینل کے ناظرین, یہاں حاضرین موجودین, اللہ ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے. آمین. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. باقی رہا کہ مال خرچ کرنے کا ذہن کیسے بنے, اس کے لیے تو ایک فرمان مصطفیٰ ہی کافی ہے. اگر بندہ اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لے کہ انسان کا مال وہی ہے کہ جو اس نے کھا کر فنا کر دیا, پہن کر پرانا کر دیا, یا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا, اور جو باقی ہے وہ وارثوں کا مال ہے. کن کا مال ہے؟ وارثوں کا مال ہے. اور وارث مال کا کیا حال کرتے ہیں, اس پر زیادہ تبصرے کی حاجت نہیں ہے, کیونکہ مدنی چینل کے ناظرین, یہ خالد بھائی, بلال بھائی, راشد بھائی, یہ بات شاید ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ وارث مال کا حال کیا کرتے ہیں پیچھے سے. ہائے ہائے, کوئی خوش نصیبی وارث ہوگا, اور اللہ ہمارے وارثوں کو بھی ایسا ہی بنائے کہ جو اپنے باپ کے لیے کوئی وہ پیسے سے کوئی مسجد بنا دیں, کوئی مدرسہ بنا دیں, کچھ جو ہے وہ اس طرح کا نظام بنا لیں کہ والد صاحب کو کیا ہوتا رہے, ثواب ملتا رہے. ورنہ میں کیا عرض کروں, عیاشیاں کر کے وقت گزارنے اور پھر اس مال کو بے دردی کے ساتھ لٹا رہے ہیں, اور کن کن کاموں میں خرچ کر رہے ہیں, اس پر زیادہ تبصرے کی حاجت بہرحال نہیں ہے. اتنی بات ضرور ہے کہ انہی کاموں پہ لگا رہے ہیں کہ جس سے مرنے والے کو تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی, اور پھر ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے والد کی جو وراثت مل رہی ہے اس میں سے سارے بہن بھائی, خالد بھائی, اتفاق کے رائے سے سارے بہن بھائی اس بات پر ہیں کہ جی والد صاحب کے لیے کیا کیا جائے, ایک مسجد بنائی جائے. ابا جی کے نام کی ایک مسجد بنا دیں, امی کے نام کا ایک مدرسہ بنا دیں, اور پھر اس میں پیسے بھی دے رہے ہیں, 50 لاکھ روپیہ بھی جو ہے نا وہ دے رہے ہیں. ابھی یہ 50 وراثت میں مل رہا ہے سب کو, اس میں سے ہم سارے جو ہے وہ 5 بہن بھائی ہیں, 10 لاکھ روپے ہم سارے دیں گے, ایک مسجد ایک مدرسہ جو ہے یہ بنائیں گے. اس طرح کے بھی ہیں. ہمارے کیسے ہوں گے یا کیسے ہیں, ان وارثوں کا ذرا تصور لائیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ کیا کریں گے. ایک جو عام صورتحال ہے نا وہ میں بتاؤں آپ کو, ایک بڑی واضح اور ایک بڑی صورتحال جن لوگوں کی ہے, اس میں تو نہ تو جنازہ پڑے گا, جنازہ آتا ہی نہیں, جنازہ کیا پڑھنا ہے اس نے. اچھا, نہ تو کوئی فاتحہ پڑھے گا, فاتحہ کوئی صحیح آتی ہوگی تو فاتحہ پڑھے گا نا, اصالہ ثواب کرے گا نہیں کرے گا, اچھا دعا کرے گا نہیں کرے گا, پورا سال تو مسجد میں جو ہے وہ جاتا نہیں ہے سوائے عید کی نماز کی. یہ بھی مہربانی, عید کی نماز میں بھی تب آ رہا تھا جب امام صاحب ایک رکعت جو ہے وہ گزار گئے. اب جو ایک رکعت پیچھے پڑھ رہا ہے وہ کیسے پڑھ رہا ہے, وہ بھی اپنے حساب سے ہی پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. عید ایک تو آئے سال بعد, اور وہ بھی آئے کہاں, ایک رکعت بعد گزار کے, اور وہ جو رکعت رہ گئی ہے وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی پتا ہوگی کیسے پڑھنی ہے, یہ بھی نہیں ہے. میرے وارث میرے مرنے کے بعد میرے مال کا حال کیا کریں گے, یہ اس کا جائزہ لینا کوئی زیادہ مشکل کام بہرحال نہیں ہے.
اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. آمین. ہائے ہائے ہائے. شعر ہے بڑا پیارا. کسے نال وفا نہیں کیتی دنیا بے اعتباری، ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے واری واری. فریدا ٹریا ٹریا جا، فریدا ٹریا ٹریا جا. تیاری کرتے جائیں اور اپنا مال اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وارث، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وارث ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے کوئی نفع کا، کوئی فائدے کا، کوئی ثواب کے جو ہے وہ ذریعے کا معاملہ جو ہے وہ کریں، اس کے لیے اپنے وارثوں کی ابھی سے اچھی تربیت کریں، انہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے، مدنی ماحول سے وابستہ کریں، عاشقان رسول کا ساتھ ان کو دیں، ابھی سے دیں. اور گھر پر مدنی چینل رکھیں تاکہ بچہ شروع سے ہی جو ہے وہ اللہ رسول کا نام لیتا لیتا جو ہے وہ آگے بڑھے. اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. کچھ فرمائیں گے خالد بھائی؟ آپ نے کلام مکمل فرمایا. جزاک اللہ. آگے چلتے ہیں. محمد عمران اتاری تحصیل ساہیوال ضلع سرگودا سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تمام صحابہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا؟ اور نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کوئی سنا دے. جزاک اللہ خیر. آمین. مرحبا، آباد رہیں. بارگاہ کا لفظ یہ میرے لیے تو بالکل درست نہیں ہے. اللہ آپ کو برکت اور سلامتی کا عطا فرمائے، جیتے رہیں، ہنستے بستے رہیں. اور باقی رہا کیا مقام تھا، تو اس پر الحمدللہ گفتگو کی ہے مبلغین نے. ایسا مقام تھا کہ آج بھی حضور نے قبول فرمایا، بس آج رکھا ہوا. یہاں ایک میں جملہ ذکر کر دیتا ہوں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک سے زائد مقام پر یہ ذکر کیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسٹیٹس اور مقام کیا ہے معرفت کے اعتبار سے، رب تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے اعتبار سے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کئی اولیاء کرام کے حوالے سے یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کائنات میں نبی اعظم علیہ السلام جیسا کوئی پیر نہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی مرید نہیں. واہ بھائی واہ، مرحبا، ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ بھائی جان، آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے. میری یہ گزارش تھی کہ سنا دیں کب گناہوں سے کروں گا کنارہ یا رب. اور دوسری بات ہے آپ ایک پروگرام پنجابی میں رکھیں، ساری بات پنجابی میں ہو. مرحبا، کیا بات ہے جی. بستے رہو، خوش رہو، آباد رہو. جی میرا نام محمد وقاص ہے، میں جڑ والا سے بات کر رہا ہوں. سلمان چاچو مجھے یہ کلام لازمی سنا دے. ٹوریا ٹوریا جا فریدا، ٹوریا ٹوریا جا فریدا. جزاک اللہ خیرہ. آمین. سنائی دیا میں نے آپ کی کال سے پہلے سنایا. اللہ برکت دے آپ کو، آباد رہیں بیٹا. یہاں میسیجز بھی لیتا ہوں، پھر اور کال بھی لیتا ہوں. اشفاق بھائی کا کلام سننے کی فرمائش ہے جی، نیا کلام اشفاق بھائی کا. مرحبا، اللہ برکت دے جی. اور جس میں صفت تلمیح پائی جاتی ہے وہ کلام سنائیں. واہ سبحان اللہ، زبردست فرمائش کی ہے آپ نے. صفت تلمیح ایک کلام میں ہے ایسا نہیں ہے. یہ صفت تلمیح ایک کلام میں ہے ایسا نہیں ہے، کئی اشعار میں ہے. اور اب آپ کو کون سا سننا ہے یہ آپ نے متعین کیا نہیں، اب وہ سارے تو سنا نہیں سکتے. تلمیح، ٹھیک ہے جی. ایک صنعت تلمیح بھی ہوتی ہے، ملمہ. ہاں صنعت جی، ملمہ، یہ صنعت تلمیح. انہوں نے تلمیح ہی لکھا ہے جی. ہاں ایچ ہے نا آگے، تلمیح عین نہیں ہے. آگے چلتے ہیں، چلیں یہ بھی ایک جواب ہے. آگے چلتے ہیں جی. سید رضوان علی بھائی ہیں، بڑی مہربانی، دعا کر رہے ہیں جی، اللہ برکت دے آپ کو بھی. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، یہ کلام سنائیں. نعت خان سیم بھائی سے عرض ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے، یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. کیا نام ہے ان کا، ان کو صدیق اکبر کی منقبت سننی ہے. شہر بھی مینشن نہیں ہے. بہرحال بہت شکریہ. مظفر گڑھ سے میسج ہے جی، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہ کلام سنائیں. بہت شکریہ جی. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر زن حاضری کا، یہ کلام سنائیں. کال بھی لیتے ہیں جی. محمد حسن علی اتاری سرولا سے. آج میں آپ
कौन यूं मनकबत सुनाऊंगा। असहाबो अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान, असहाबो अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह, मरहबा जी। नात ख्वां इस्लाम भाई से गुजारिश है कि ये वाला कलाम सुना दें, सबसे औला वाला हमारा नबी, जज़ाकल्लाहु खैरा। मरहबा जी। यूनुस भाई कुछ कलाम सुनाए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह अता हो मुझे दीदार मदीना, अल्लाह अता हो मुझे दीदार मदीना, हो जाऊं मैं फिर हाजिर दरबार मदीना, हो जाऊं मैं फिर हाजिर दरबार मदीना। अल्लाह अता हो मुझे दीदार मदीना, अल्लाह अता हो मुझे दीदार मदीना, हो जाऊं मैं फिर हाजिर दरबार मदीना, हो जाऊं मैं फिर हाजिर दरबार मदीना। आँखों में मेरी आँखें मेरी महरूम मुद्दत से लगी, आँखें मेरी महरूम मुद्दत से लगी, अरसा हुआ देखा नहीं गुलजार मदीना, अरसा हुआ देखा नहीं गुलजार मदीना, हो जाऊं मैं फिर हाजिर दरबार मदीना, हो जाऊं मैं फिर हाजिर दरबार मदीना। फिर देख लूं सहरा मदीना की बहारें, फिर देख लूं सहरा मदीना की बहारें, फिर पेश नजर काश हो सारे मदीना, फिर पेश नजर काश हो सारे मदीना, फिर पेश नजर काश हो सारे मदीना, हो जाऊं मैं फिर हाजिर दरबार मदीना, हो जाऊं मैं फिर हाजिर दरबार मदीना। फिर गुंबद खज़रा के नज़ारे हो मुयस्सर, फिर गुंबद खज़रा के नज़ारे हो मुयस्सर, फिर गुंबद खज़रा के नज़ारे हो मुयस्सर। अल्लाह दिखा दे मुझे अनवार मदीना, अल्लाह दिखा दे मुझे अनवार मदीना, हो जाऊं मैं फिर हाजिर दरबार मदीना, हो जाऊं मैं फिर हाजिर दरबार मदीना। अल्लाह अता हो मुझे दीदार मदीना, अल्लाह अता हो मुझे दीदार मदीना, हो जाऊं मैं फिर हाजिर दरबार मदीना, हो जाऊं मैं फिर हाजिर दरबार मदीना। सरकार बुलाते हैं मदीने में करम से, सरकार बुलाते हैं मदीने में करम से, सरकार बुलाते हैं मदीने में करम
کو کہ جو دل سے طلبگار مدینہ، اس کو کہ جو دل سے طلبگار مدینہ، ہو جاؤں میں پھر حاضر دربار مدینہ، ہو جاؤں میں پھر حاضر دربار مدینہ۔ یا رب دل اندار پہ چھائی ہے اداسی، یا رب دل اندار پہ چھائی ہے اداسی، یا رب دل اندار پہ چھائی ہے اداسی، کر شاد دکھا کر اسے گلزار مدینہ، کر شاد دکھا کر اسے گلزار مدینہ، کر شاد دکھا کر اسے گلزار مدینہ۔ اللہ عطا مجھے دیدار مدینہ، ہو جاؤں میں پھر حاضر دربار مدینہ، ہو جاؤں میں پھر حاضر دربار مدینہ، ہو جاؤں میں پھر حاضر دربار مدینہ۔ چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستانگی دیکھ کر ابر رحمت برستانگی دیکھ کر ابر رحمت برستانگی دیکھ کر ابر رحمت بدو پر بھی برسانے برسانے والے، بدو پر بھی برسانے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں بھیجا بجا دھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اچھا یہاں پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک ہم کر رہے ہیں، اور اپنے معاملات، حالات، واقعات کا بھی ہم جو ہے وہ جائزہ لے رہے ہیں۔ ابھی ہم بڑھتے ہیں آگے، عنوان کی طرف دوبارہ جو ہے وہ آتے ہیں۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مبارک انداز ہے اور اس پر ہم سب کو غور کرنے کی حاجت ہے. یہ بیسڈ کرے گا اس بات پر کہ انسان جو اچھے کام کر رہا ہو، جو اس کی روٹین میں ہو، انسان کو چاہیے کہ اپنا سٹیٹس چینج ہونے کے بعد بھی وہ اچھے کام بہرحال کیا کرتا رہے، کنٹینیو رکھے، ان کو کرتا رہے. بعض اوقات بندے کا جب سٹیٹس چینج ہوتا ہے تو بندے کی روٹین میں جو ایک احسان والا معاملہ ہوتا ہے، ایک مہربانی والا جو معاملہ ہوتا ہے، ایک شفقت والا جو معاملہ ہوتا ہے، یہ تھوڑا کمی کا شکار ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. خالد بھائی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو بچیوں نے عرض کی تھی اور خلیفہ بننے کے بعد کیا فرمائیے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سکھائے ہوئے ہیں اور باقاعدہ اخلاقیات اترے ہوئے ہیں نا، تو پھر وہ باقاعدہ انسان اخلاق کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کافی عرصہ رہے، یعنی تقریباً 3 سال ان کے ساتھ رہے، پڑوسی کی حیثیت سے رہے، اور پھر 1 سال خلافت کے بعد بھی. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انداز سیکھے ہوئے تھے، عاجزی والے کے حضور لوگوں کے کام آتے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں دیکھا ہوا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بھی فریاد سنتے تھے جس کی کوئی نہیں سنتا تھا، جس سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر بھی شفقت فرماتے اور یہ کہتے کہ میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز کو قبول فرمایا اور اس انداز کو بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کیا. اور وہ بچیوں کی معاملہ یہ تھا کہ چھوٹی تھی اور جانوروں سے دودھ انہوں نے لینا ہوتا تھا، بکریوں کے دودھ نکالنا ہوتا تھا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتی تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے، دودھ دوہا کرتے اور وہ ان کو دے دیا کرتے. تو ایک بچی آپ کی خلافت کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر عرض کرتی ہے کہ اب تو آپ خلیفہ بن گئے، اب تو آپ بڑے آدمی ہو گئے، تو پہلے تو ایسا تھا کہ آپ ہمارے کام آ جایا کرتے تھے، اب کیسے آئیں گے، اب تو آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، جس طرح میں پہلے تمہارے لیے ایکسیسیبل تھا، تمہارے رابطے میں تھا، تمہارے کام آ جایا کرتا تھا، میں اب بھی انشاءاللہ ویسے ہی تمہارا کام کر دیا کروں گا، تمہاری بکریوں کا دودھ دوہا کروں گا. یوں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے یہ مبارک اخلاق ہیں جو انہوں نے اپنے اندر لیے ہوئے تھے. اور باقاعدہ خبر گیری، داد رسی، کسی کا کام ہماری وجہ سے ہو جائے، سلمان بھائی وہ بندہ جو دل سے دعائیں دیتا ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ وہ دعائیں پھر بندے کو مراتب طے کروا رہی ہوتی ہیں. عبادت کی لذت آنے میں ان دعاؤں کا ایک حصہ ہوتا ہے. بندہ کبھی کبھار اپنی کوشش سے کوئی مقام حاصل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن پھر اسے اچانک ایسا لگتا ہے کہ جس کے لیے میں بڑا تمنائی تھا وہ مجھے مل گیا ہے. کبھی غور کریں تو ایسا احساس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے شاید کسی کی دعا تھی. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے کاموں میں سے تھا بکریاں چرانا اور بکریوں کا دودھ دھونا. یہ انسان کو بڑا با حوصلہ کرتا ہے اور انسان کو بڑی موٹیویشن اور توکل دیتا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ وصف عطا فرمایا. آپ بھی بکریاں پالا کرتے تھے اور اس طرح سے ایک انداز ہوا کرتا تھا. آپ ذرا غور کیجئے، مجھے وہ پھر واقعہ ہجرت یاد آ رہا ہے کہ جب حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ دوہا تھا. کیا بات، وہ کیا معاملہ تھا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک بکری ہے جو گھر میں موجود ہے، اگر یہ بھی جانے کے قابل ہوتی تو یہ چرنے گئی ہوتی، لیکن یہ جانے کے قابل نہیں تھی، اس کے پیروں میں اتنی جان نہیں ہے کہ یہ خود چل کر چراگاہ تک جا سکے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر دودھ دوہا تھا، خود بھی نوش فرمایا تھا، صدیق اکبر کو بھی پلایا تھا اور پھر دیگر اصحاب کو بھی پلایا تھا. ایک وصف بکریاں چرانے اور ان کو پالنے کے حوالے سے یہ بھی کتابوں میں لکھا کہ یہ وہ وصف ہے کہ جو بندے میں عاجزی بھی پیدا کرتا ہے، اور عاجزی وہ ہے جو بندے کو بلندی عطا فرماتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ کریم اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. سلمان بھائی، اتنے بڑے اسٹیٹس ہونے کے باوجود ایسے لوگوں کے لیے ایکسیسیبل ہونا، لوگوں کے لیے آپ کا رابطہ اور آپ کا لوگوں سے رابطہ ایسا فریکوینٹلی ہو
کہ جو آپ سے بات کرنا چاہے وہ آپ کے پاس آ کر بات کر سکے. پھر کام کرنے میں آپ یہ نہیں دیکھیں کہ یہ چھوٹا کام ہے یا یہ بڑا کام ہے، یہ میں کروں گا یہ نہیں کروں گا. عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خود ہم انداز جمیل دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی جب لوگوں میں کام تقسیم فرمایا کرتے تھے تو اپنے ذمے بھی کام لیا کرتے تھے. یہی انداز ہم خلفائے راشدین کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنے والے تھے، لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو شمار کیا کرتے تھے. بلکہ یہی عاجزی کے عنوان پر ایک واقعہ یہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت آپ کا اسٹیٹس یہ ہے کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں. تو کوئی شخص آیا آ کر سلام اس انداز سے کرتا ہے کہ بہت سارے مسلمان بیٹھے ہیں اور ان میں اس بندے کا سلام کرنے کا انداز یہ ہے کہ سب کو سلام کرنے کے بجائے اس نے ایک جملہ کہا، السلام علیکہ یا خلیفۃ المسلمین، اے مسلمانوں کے خلیفہ آپ پر سلام ہو. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا اور کہا یہ کیا بات ہے، جب ہم اتنے سارے موجود ہیں تو مجھے ہی سلام میں خاص کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم سب کو سلام کرتے، سب کو سلام کرتے تو سب کی نیت بھی ہوتی، سب کی برکتیں بھی ملتی، سب کو سلام کرنے کا ثواب بھی ملتا. لیکن ایک کو ہی خاص کیوں کیا، پھر مجھے ہی خاص کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا کہ میں بھی عام مسلمانوں کی طرح مسلمان ہوں، جس طرح تم سب کو سلام کرتے ویسے ہی مجھے سلام کرتے تو بھی میں سلام کا جواب دیتا. یوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہا جاتا ہے نا کہ بندہ بڑے اسٹیٹس پر آ کر اپنی کرسی جدا کر کے بیٹھ جائے اور لوگوں سے پھر کٹ آف ہو جائے، لوگ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اس کو اس کا علم ہی نہ ہو. تو یہ انداز لوگوں سے جڑنے کا نہیں بلکہ لوگوں کے الگ ہونے کا ہی ہوا کرتا ہے. جبکہ اسلامی انداز یہ ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی باوجود یہ کہ رحمت للعالمین ہے، قائد المرسلین ہے، مدینہ منورہ کی گلیوں میں دورہ فرمایا کرتے تھے رات کے اوقات میں، اور جہاں کسی کو پریشان حال دیکھتے پریشانی دور فرماتے اور کسی کو تلاوت کرتا دیکھتے تو اس کی تلاوت پسند آتی. عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس کی تلاوت سنا کرتے تھے. یوں لوگوں کے ساتھ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا. پھر یہی انداز ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مولا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، یوں سارے اصحاب کی سیرت میں یہ ہم انداز دیکھتے ہیں. اور اس بات کو واقعتاً یوں سمجھے کہ جس نے بھی تاریخ پہ قلم اٹھایا اور ان حضرات کے ساتھ منصفانہ انداز سے اس نے تجزیہ کیا تو وہ یہ بات ماننے پر مجبور ہوا کہ اللہ کے نبی نے جو سادگی اور عاجزی اپنے بعد کے مسلمانوں کو سکھائی ہے، دنیا میں کہیں اس کا عشر عشیر بھی نصیب نہیں ہوا. اللہ اکبر، کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. اللہ ہمیں بھی یہ عاجزی اور انکساری بھی نصیب فرمائے، اور جو اچھے کام انسان کی زندگی میں ایڈ ہیں وہ بندے کو چاہیے کہ ان کو کنٹینیو رکھے، ان کو کرتا رہے. اچھا، یہاں ایک میسج جو ہے میں دیکھ رہا ہوں، تو اب میسج یہ آیا ہے کہ جی کوئی ایک شعر سنا دیں جس میں صنعت تلمیح کا ذکر ہو. تو ایک شعر نعت خان جس میں صنعت تلمیح کا ذکر ہو، یاد ہے آپ کو؟ اس میں صنعت تلمیح نہیں ہے. صنعت تلمیح ہوتا ہے کہ شعر کے اندر کسی ایک واقعے کا اشارہ کر دینا. یہ اس کا موٹا سا مضمون میں نے آپ کو سنایا سمجھنے کے لیے، بھی کسی واقعے کی طرف کیا ہو، اشارہ ہو. جیسے تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، اور تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجا چر گیا. اس میں کیا ہے؟ صنعت تلمیح ہے، کیوں کسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. جی، اس میں بھی صنعت تلمیح ہے. ٹھیک ہے، حالت کے ایک شعر میں ایک ہی شعر کہا تھا، لہذا میرا خیال ہے ایک پر ہی اکتفا کافی ہے، ورنہ اور بھی مزید بھی بہرحال سنائے جا سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. تلمیح پر بھی سنایا جا سکتا ہے، تلمیح پر بھی سنایا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ اس کی فرمائش نہیں ہے لہذا اس کا ہم جو ہے وہ ذکر نہیں کریں گے. آگے چلتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اور وہ یہ ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک اور پہلو جو بہت زبردست ہے، بہت پیارا ہے، کہ قرات قرآن بھی بندہ کرے، اور پھر قرات قرآن کے ساتھ ساتھ بندے کا دل بھی کیا ہو، تلاوت قرآن میں لگا ہوا ہو. یہ ایک بڑا ضروری وصف ہے. دل بھی کیا ہو، لگا ہوا ہو، اور بندہ قرات بھی کر رہا ہو. اور یہ اس وقت ہوگا مدنی چینل کے ناظرین
زیادہ ذوق اس کا بندے کو اس وقت ملے گا کہ جب بندہ ساتھ میں ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھ رہا ہوگا. آپ دیکھیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے اندر ترجمہ بھی اور تفسیر بھی پڑھنے کا باقاعدہ طور کے اوپر یہ ترغیب ہے. اس کی کیا ہے؟ ترغیب ہے کہ قرآن کریم بھی پڑھا جائے, تلاوت بھی کی جائے, اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا جائے اور تفسیر بھی پڑھی جائے. جب ترجمے کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے لطف میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. اچھا آپ دیکھیے تراویح میں شرکت کرنے والے افراد دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو سوچ رہے ہوتے ہیں آج قاری صاحب نے 50 منٹ میں سوا پارا پڑھا, آج 1 گھنٹہ لگا دیا انہوں نے, آج تو انہوں نے 1 گھنٹہ 10 منٹ لگا دیے. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے, اور ایسے افراد بھی میں نے دیکھے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, سنے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں گتے 20 پوری ہو گئی. یہ بھی یعنی اس قرآن پاک جو پڑھا جا رہا ہے, سننے والا اس کے مضمون میں اتنا جو ہے وہ کھویا ہوا ہے, ڈوبا ہوا ہے, وہ یہ سوچ رہا ہے 20 رکعتیں پوری ہو گئی. ہاں جی پوری ہو گئی. یہ بھی یہ کب ملتا ہے انداز؟ یہ اس وقت ملتا ہے راشد بھائی جب آپ ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں اور اس کو ذہن نشین رکھتے ہیں. تو ہمارا یہ ذہن بھی بنے کہ مجھے ترجمہ بھی پڑھنا ہے, تفسیر پڑھنا. دعوت اسلامی نے تو کتنا آسان کر دیا ہے. آپ جیسے بک سے پڑھ لیں, بک سے نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپلیکیشن سے پڑھ لیں. راشد بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی ویسے قرآن مجید برہان رشید کا یہ اعجاز ہے جس کو قرآن نے خود بھی بیان کیا ہے کہ جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ قرآن کا ایک اعجاز اور اس کی تاثیر ہے. لیکن اس کی مزید برکتیں لینے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کا ترجمہ پیش نظر رکھا جائے اور اس کی جو معتبر تفسیر ہے اس کو سامنے رکھا جائے, تاکہ قرآن مجید کے الفاظ کی برکت تو نصیب ہو ہی رہی ہے سننے اور پڑھنے کی برکت سے, ان کلمات میں جو معانی ہیں یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے جو بندے کو ہدایت فرمائی ہے تو اس کا بھی بندے کو علم ہوتا چلا جائے. اور اگر ہم ترجمہ تفسیر پڑھنے کی عادت بنائیں گے تو پھر وہی آیات یا صورتیں جب ہم خود قرآن مجید نماز میں تلاوت کریں گے یا امام صاحب کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری ایک توجہ رہے گی. یعنی نماز میں توجہ بٹنے کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے معنی کی طرف غور نہیں ہوتا. تو نماز میں بھی خوشی و خضوع کا ایک انداز یہ ہے کہ نماز میں جو اذکار پڑھے جاتے ہیں, جو صورتیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں, تو ان کے معنی کو پیش نظر رکھا جائے. جب معنی سامنے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ اس کی طرف انسان فوکس کرے گا. اور دعوت اسلامی کی اگر دینی خدمات کو دیکھا جائے اور اس میں سر فہرست علوم قرآن اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو فروغ دینے کا معاملہ دیکھا جائے تو دعوت اسلامی نے ادارے بھی بنائے ہیں. مدرسۃ المدینہ ہے جس میں قرآن مجید کے کلمات کا ناظرہ یا حفظ تعلیم کا سلسلہ ہوتا ہے. پھر جامعۃ المدینہ کے ذریعے اسی قرآن کے معنی کو سمجھانے کے لیے ایک 8 سالہ ایک علمی مجلس سجائی جاتی ہے جس کو درس نظامی کہا جاتا ہے. پھر دعوت اسلامی نے الحمدللہ اس پر کام کیا. ترجمہ کنز الایمان جو امام اہل سنت کا تھا, شاندار جدید جو طباعت کے اشاعت کے تقاضے ہیں اس کے مطابق اس کو شائع کیا گیا. المدینۃ العلمیہ نے اس کی تفسیر بھی شائع کی, خزانہ العرفان. پھر مزید یہ کہ امیر اہل سنت کی برکتیں لیتے ہوئے قبلہ مفتی قاسم صاحب زید لطفہ نے پوری ایک تفسیر جو ہے ماشاءاللہ 10 جلدوں پر مشتمل وہ مرتب فرمائی. اور یہ تفسیر ایسی ہے الحمدللہ کہ عوام کے لیے تو بالخصوص عوام کے لیے ایک بہت بڑی سوغات ہے. ورنہ عموماً اردو کی تفاسیر میں بھی آپ دیکھیں سلمان بھائی, بعض علمی ابحاث ہوتی ہیں, ایسی ہوتی ہے, ایک اسلوب ہوتا ہے, ہر کتاب کا مصنف کا اپنا انداز ہوتا ہے. تو بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ عوام اس میں تشویش کا شکار ہوتی ہے, یعنی سمجھ نہیں پاتی, کنفیوز ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کا مطالعہ چھوڑ دیتی ہے. لیکن قبلہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو کتاب لکھی ہے بالکل سہل انداز میں اور عوام ہی کو آپ نے پیش نظر رکھا ہے. ایک مرتبہ تخصص کے درجے میں مفتی صاحب تشریف لائے تھے تو ہم نے یہ سوال کیا تھا اس کتاب کے اسلوب کے حوالے سے, تو غالباً مفتی صاحب کے کلام کا خلاصہ یہی تھا کہ میرے پیش نظر جو تھی وہ عوام تھی کہ جو ایک اردو پڑھنے والا ایک متوسط طبقے کا بندہ ہے وہ بھی قرآن مجید کے مضامین کو آسانی سے سمجھ سکے. تو صراط الجنان بہت بڑی نعمت ہے, اور اگر وہ ہارڈ کاپی میں نہیں بھی ملتی تو الحمدللہ موبائل اپلیکیشن میں یا اس کے سافٹ ویئر بھی موجود ہیں, تو اس سے مطالعہ کرنا چاہیے. ہم عادت بنا لیں کہ 1 2 آیات 3 آیات روزانہ اس سافٹ ویئر کے ذریعے یا کتاب کے ذریعے پڑھیں گے تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ علوم قرآن ہمارا بڑھتا رہے گا اور اس کی برکات لیں گے ہم. میں آپ کو ایک اور عرض کروں, اگر آپ یہ اپلیکیشن اپنے پاس رکھتے ہیں موبائل کے اندر, صراط الجنان کی جو اپلیکیشن ہے, تو اس کا ایک فائدہ جو بڑا زبردست ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ریمائنڈ کراتا رہے گا, کبھی تلاوت کر لیں, کچھ قرآن پاک پڑھ لیں, تفسیر جو ہے وہ پڑھ لیں. تو یوں اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے
یہ بعض کا جو ہے وہ آتا رہتا ہے اور وہ بندے کو یوں کہیے کہ ایک چیز جو ہے وہ یاد دلاتا رہتا ہے. تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں قرآن کریم تک ایسی جو ہے وہ رسائی دے رہا ہے. تو یہ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر اس کو ایڈ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فیض پائیں گے. صدیق اکبر اور ہم آپ کے مبارک اوصاف میں سے ایک وصف جو ہے وہ خودداری بھی تھا، اور اپنا کام بندہ خود ہی کرے، ہر وقت سوال کے اوپر ہی کمر بستہ نہ رہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک انداز جناب ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ آپ کی اگر اونٹنی کی نکیل اگر جو ہے وہ گر جاتی تھی تو آپ اونٹنی کو بٹھاتے تھے اور خود سے وہ نکیل کیا کرتے تھے، اس کو اٹھاتے تھے. تو آپ سے جو ہے وہ عرض کیا جاتا تھا کہ حضور یہ حکم آپ ہمیں دیتے، ہم اس خدمت کے لیے حاضر تھے. تو آپ نے فرمایا اِنَّا حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے ہائے، میرے حبیب میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک امرنی مجھے حکم دیا ہے، اللہ اسأل الناس شیئا، کہ میں لوگوں سے کسی شے کا سوال نہ کروں. اللہ اکبر. کسی شے کا، کسی شے کا، نفی کے تحت نکرہ، نکرہ تحت نفی ہے جی، کہ کسی شے کا سوال نہ کروں. ایک تو نکرہ ہے، عموم ہے، اور پھر نکرہ تحت نفی ہے، اس میں بھی اور عمومی ہے. اور شیئن کے معنی میں بھی عموم ہے کہ ہر وجود رکھنے والی چیز کو شے کہا جاتا ہے. ہائے ہائے اللہ اکبر. یہاں یہ ہے خودداری جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم جو ہے وہ جو کام خود کر سکتے ہیں اور کرنے کی صلاحیت بھی بندے میں ہوتی ہی ہے. کبھی کس سے کہہ رہے ہیں اسے ہاں یہ دینا، یہ کرنا، یہ دینا، یہ دینا، کسی سے موٹر سائیکل مانگیں گے، کسی سے گاڑی مانگیں گے، کسی سے جو ہے وہ کار مانگ لیں گے. کار تو مانگ لی، 35 لاکھ روپے کی کار آپ نے کسی سے مانگ لی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ پنچر ہی ہو جائے، اور جیب بننے کی کیا ہے، ہائے ہائے اللہ اللہ رحمت. پنچر نہ چلے، پنچر تو کتنے کا لگتا ہے یہ بھی ایک بار اگلی بات ہے. 30 لاکھ کی کوئی کسی کو کار دے دے یہ بھی ہاں نہیں، دینے والے دے بھی دیتے، اللہ اکبر، دے بھی دیتے ہیں، نہیں بھی دیتے لیکن دے بھی دیتے ہیں. بہر جو بھی ہے ایکس وائی زی ہے، ہم ایک جنرل انداز میں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. تو بندے کی جو حیثیت ہے نا وہ اسی کے اندر رہے. موٹر سائیکل ہے تو موٹر سائیکل پر رہے، سائیکل ہے تو سائیکل پر ہی رہے، امن میں رہے گا. اور اگر اوپر جائے گا تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ اونٹا نہ لیاری لائیے تو مکان دے بوے اونچے کرنے پہندے. اللہ اکبر. لاکھ روپے میں ہاتھی تو لے لیا، ایک کہنے والے نے کہا لاکھ روپے میں ہاتھی تو لے لیا، بھئی وہ اس ہاتھی کا چارہ پورا کون کرے گا، کچھ کھائے گا بھی تو صحیح. تو بہرحال اپنے آپ کو سوال کرنے سے بچائیں، اگلے کو بھی آزمائش میں ڈالنے والی بات ہے. کسی نے موٹر سائیکل لیا خالد بھائی، اور اس کو دوسرے بندے نے جس کے بعد موٹر سائیکل تھا اس نے نصیحت کی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا موٹر سائیکل دیر تک تمہارے استعمال میں رہے تو کسی کو دینا نہیں ہے. اور جو لیتے ہیں وہ پھر بعض اوقات چیز کا استعمال بھی ایسا کرتے ہیں کہ بہرحال اللہ رحمت کی نظر فرمائے. کیا اس پہ مزید تبصرہ کرنا ہے؟ تو سوال بہرحال نہ کیا جائے، سوال نہ کریں، ہاتھ نہ پھیلائیں، خودداری اپنائیں. کریم نے جو دیا ہے پر جو ہے وہ راضی رہیں اور اچھے اعمال اچھے اخلاق کو اپنا کر کے رکھیں. صدیق اکبر کی سیرت، دعوت اسلامی کا دینی ماحول بھی ہمیں مختلف انداز میں جو ہے بتا رہا ہے. اور یہ بھی جو نیک اعمال ہیں ان نیک اعمال کے جائزے میں یہ ایک بات یہ بھی جائزہ لینے کی ہے کہ آج آپ نے سوال تو نہیں کیا کسی سے یہ دے دو وہ دے دو یہ دے دو وہ دے دو. یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول مدنی ماحول ہمیں سیرت صدیقی کے آئینے میں جو ہے وہ ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ اکبر. اس دینی ماحول سے وابستہ ہوں. مدنی چینل الحمدللہ علی احسان ہی محبت خدا و مصطفیٰ اور محبت صحابہ و اہل بیت کا جام وللہ الحمد پلا رہا ہے. مدنی چینل دیکھیں گے بچے بھی انشاءاللہ جب یہ دیکھیں گے تو یہی ذکر اذکار کریں گے. اللہ نے چاہا تو اخلاق کردار اعمال کے اندر بہتری آتی چلی جائے گی. آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں دعا کے ساتھ. اللہ ہم سب کو خودداری نصیب فرمائے اور سیرت صدیقی کے جن پہلوؤں کا آج ہم نے بیان کیا ہے
اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کعبے کے بدروں تجا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدروں تجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب سے نگاہ ہو بلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا, تم سے نگاہ ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدروں تجا تم پہ کروڑوں درود. ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب. ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب. ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب. وصف ہوئے لاجواب. نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہونا میرا رضا تم پہ کروڑوں درود. صدقہ احمد رضا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدروں تجا تم پہ کروڑوں